اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، آج 2 رمضان پہلے جمعے کا دن ہے جس کا پورا سال بے صبری سے انتظار کیا جاتا ہے۔ آج کسی بھی وقت ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ 80,000 حاجات، دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، کاروبار میں برکت، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، ضرور پڑھ لیں۔ اللہ والو، 2 رمضان پہلا جمعے کے دن کا خاص اور مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے برکتی، بے سکونی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ جمعے کے دن کی فضیلت، برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، یہ دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے، یہ دن اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ اور آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، زندگی سے ہار چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ آپ نے آج اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد اللہ کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اور جس بندے سے اللہ کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا تو ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اللہ والو، آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو، آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ آج اس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودیہ عرب سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 2 رمضان جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ وہ میرے بھائی جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ میرے بھائی بھی یہ وظیفہ پڑھے جو ویڈیو کو اس لیے دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے گھروں کے اندر کسی نے باندھ دیا ہو، اور اگر وہ گھر سے کام کے لیے نکلنے جاتے ہیں تو ایک تو ان کا کام ہی دل میں نہیں لگتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کے حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو اللہ والو، یہ رزق بڑھانے کے لیے، پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم بے شمار وظائف، تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ان کو میں یہ وظیفہ بتا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے آج کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے، چاہے تو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ کو وقت ملے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، تو آپ آج چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جتنا پڑھنے میں آسان ہے، عمل میں اتنا ہی وزنی ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے، اور آپ اگر اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے جو مالی حالات ہیں، ان حالات کو آپ فوری طور پر خود بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا، اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ لوگوں کو بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہو، آپ پیسوں کے بنا بیٹھے ہو،
پیسہ آپ کے پاس نہیں، لوگوں کے پاس مانگنے جاتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو یہ وظیفہ آپ لازمی پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے، آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ اب جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، اپنے اس وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے، اپنے وظیفہ کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سب طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اللہ کی نظر کرم کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کو ڈیلی ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والو، اب عمل کیا ہے؟ آج 2 رمضان جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے اپنے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجات بلند کروائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ نے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی کی محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے مقصد کو خاص کر نیت آپ نے ضرور کرنی ہے، فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 2 رمضان جمعے کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت، شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس میں رکاوٹیں، بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، انسان کا صغیرہ گناہ، اس کا کبیرہ گناہ، وہ سب جانتا ہے۔ اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے دل کی آزاری کی، کہاں جھوٹ بولا، غیبت کی بہتان لگائی، یا کوئی ایسا گناہ کیا جس سے رب ناراض ہو گیا۔ آج آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے، اپنے سارے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا،
اسی طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ آج گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 70 بار پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ پہلے نمبر پر 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ پہلے کلمے میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دو۔ آپ نے پہلے کلمے کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا۔ آپ پہلے کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے۔ پہلے کلمے کا ذکر اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 بار پڑھنے کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 100 بار پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاق ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات، یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے۔ جو شخص بھی یا رزاق پڑھتا ہے اللہ پاک پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد آباد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق و دولت کا سیلاب چاہتے ہیں تو آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے، بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج، کامیابی کے لیے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سن لیں۔ یا رزاق کو 1 بار ہو گیا، یا رزاق کو 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ پاک کی محبت میں ڈوب کر پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہوگا، آپ اللہ پاک کے سامنے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک قرآن سورت پڑھنی ہے۔ اس قرآن سورت کو پڑھتے ہی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ سورت کوثر کو پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر سورت کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وہ خاص سورت ہے جو ہمیں کثرت عطا کرتی ہے۔ جب اس سورت کو بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کی کمالات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ سورت کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ سورت کوثر 33 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے۔ جو پڑھتا ہے اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور جو بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 33 بار سورت کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنی ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور اپنی ساری حاجات پیش کریں۔ آج اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگیں، آج اللہ سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا کرے، گر گرا کر دعائیں کرے، التجا کرے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مقدر کو بدل دے گا۔
آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے، آج یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، اپنے مقصد کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائی کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے کا حامل ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک اس کی عظمت عید سے زیادہ ہے۔